بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک و خالق کائنات کی بارگاہ میں کیے گا سجدہ، مالک لم یزل سے درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے درس عرفان القرآن میں سے آج ہم 11 نمبر آیات سے لے کر 15 نمبر آیات تک آپ کے سامنے اس کا معنی اور مفہوم اور مختصر سی اس کی تفسیر رکھیں گے۔ مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے منافقین کا ذکر ہو رہا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ کہتے ہیں ایمان لائے مگر یہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور المومنین کو، ان کو شعور نہیں ہے، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ سارا پیچھے ذکر جو ہے وہ منافقین کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے ہو چکا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح والے لوگ ہیں، ہم تو بھلائی کرنے والے لوگ ہیں، ہم فساد والے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے 11 نمبر آیت مبارکہ، الا انہم، اور خبردار، انہم هم المفسدون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار، ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ ہیں جو زمین پر فساد کرتے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر آیت کریمہ کا حسن دیکھیے، اس کی تعریف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دھوکہ دیا اللہ اور اس کے رسول کو۔ اللہ اور اس کے رسول سے مراد انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دھوکہ دیا، صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، منافقت پن کا اظہار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں مصطفیٰ کو بولنے کے لیے نہیں کہا کہ پیارے حبیب آپ ان سے کہیں، قل، آپ کہہ دیں ان سے کہ ہم المفسدون، تم فسادی ہو، ولکن لا یشعرون، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کو شعور نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا کہ پیارے حبیب اگر کوئی بھی آپ کی طرف میلی آنکھ دیکھے، آپ کے صحابہ کی طرف دیکھے، آپ کے صالحین لوگوں کی طرف دیکھے، آپ کے نیک بندوں کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ دیکھے، فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہے، صبر کرے، تو اللہ رب العزت اس کا جواب خود عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دشمن ہمارا ہے مگر ہم اگر صبر کریں، اس پر اپنے آپ کو جھکا لیں، خاموشی کر لیں، اپنی زبانیں بند کر لیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو رب کائنات ان کا جواب خود ارشاد فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لائے، منافقین کو دھوکہ دیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ ان کو جواب دیتے کہ تم ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے صحابہ، بے شک بات انہوں نے کی ہے مگر میں رب ہو کے آپ کا تحفظ کرتا ہوں۔ اس سے ایک مسئلے کا یہ بھی پتہ چلا کہ جو نیک بندہ ہے، جو حق پر ہے، سچائی کے اوپر قائم ہے، اگر وہ سچائی پر قائم ہے، اس کے کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، منافقت پن کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ صبر کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر کی وجہ سے اس کا جواب خود عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ صحابہ کرام کو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار یہ لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات پیچھے ذکر ہو گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مصلحون ہیں، ہم اصلاح والے ہیں، اور پیچھے پھر ذکر ہوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو ہے نا وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ شعور کا ہونا، علم کا ہونا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ علم کا نہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کے عذاب یہ ہے کہ ایک بندے کو علم نہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ ان پڑھ ہے، وہ بازار میں جاتا ہے، اس کو بورڈ پڑھنا ہی نہیں آیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں فیصل آباد سٹی میں ہوں یا کسی اور میں ہوں، یا گاڑی گزر رہی ہے یا بس گزر رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس شہر سے گزر رہی، وہ تو اندھا ہے، وہ ایک عذاب ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی ایک عذاب ہے، وہ عذاب یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں جانتا نہیں مگر اس کے باوجود اپنے اندر رکھے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، یعنی کہ اس پر ایک تو جاہل ہے، جاہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کا اظہار کرے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں۔ یہی مثال ان منافقین کی تھی،
کچھ نہیں تھے، منافق تھے، کافر تھے، بدبخت تھے، سارا کچھ تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی جہالت کو مانا نہیں۔ ایک بندہ ہے نا غلطی تسلیم کر لے، غلطی تسلیم کر لے تو کہتے ہیں کہ وہ سویر دا پلیا تو شام نو گھر آ جائے تو انہیں پلیا نہیں کہندے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ صبح کو بھول جائے تو شام کو اکڑتا پھرے کہ میں تو بولا ہی نہیں، میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، میں نے تو کوئی نماز چھوڑی نہیں، میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا موبائل اٹھا لیا نا، کسی کا موبائل اٹھا لیا تو اگر پکڑے گئے، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، میں تو ویکھن لگا تھی، تین پتہ لگتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتے۔ پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، میں چوری، میرے اندر وہ یعنی کہ شیطانیت جاگ گئی تھی، پتہ ہے کہ میں غلط ہوں۔ گھروں کے معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، پتہ ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے علم نہیں، مگر اس کے باوجود کیا کہنا، ہم تو جناب بڑے پڑھے لکھے، ہم فلاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم، خبردار یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفسدون، جو فساد کرتے ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں۔ اور فساد سے مراد مختلف عذاب ہیں، مختلف طریقے کار ہیں۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ غلط بیانی کرنا، یہ بھی فساد ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی فساد ہے، ایک دوسرے کو لڑا دینا یہ بھی فساد ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے حوالے سے دو چار چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، دوستوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ذرا کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بت کس نے توڑے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ آپ نے کیا کہا، جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھیں۔ اب بظاہر یہ لگتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کر انکار کیا، میں نے تو نہیں توڑے، جو بڑا ہے اس سے پوچھیں۔ وہاں پر جھوٹ نہیں تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو بڑا ہے، حقیقت میں آپ کے بت بڑے نہیں ہیں، حقیقت میں اللہ کا اور اس کا رسول بڑا ہے، اس لیے کہا جو بڑا ہے اس سے پوچھیں، یہ نہیں کہا جو بت بڑا ہے اس سے پوچھیں، کہا کہ جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی مزار پر، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ آپ جو ہے وہ غار حرا پر آقا علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو رستے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگ تلاش کر رہے تھے، دشمنان اسلام جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے تو وہ تلاش کر رہے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا ابوبکر صدیق پاک سے یہ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا، آپ عرض کرنے لگے کہ یہ جو ہے یہ ہادی ہیں، یہ چرواہے ہیں۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، چرواہا جیسے بکریوں کو چروانے والا، یہ مختلف الفاظ پر بولا جاتا ہے۔ اب وہاں سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چرواہ تو نہیں تھے، مگر وہاں سے مراد یہ تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رستہ دینے والے ہیں، نیکی کے رستہ دکھانے والے ہیں، اس لیے کہا کہ وہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کی بیوی کے بارے میں ایک بادشاہ نے پوچھا، ظالم تھا، تو یہ سیرت ابن حشام میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے اپنی بیوی کے بارے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ کیا ہے؟ میری بہن۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی بیوی تھی۔ اگر ظاہر لگے تو یہاں سے مراد تو یہ ہے کہ ایک نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بہن قرار دیا، غلط کہا، حالانکہ اس بہن سے مراد نسبتی بہن ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس سے مراد نسبتی بہن سی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اگر اس کو کہا جاتا کہ یہ میری بیوی ہے، وہ اس کو اٹھا کے اپنے پاس لے جاتا۔ اس لیے بعض اوقات ایسی صورتحال میں کسی بڑے امر سے بچنے کے لیے کوئی مجبوری میں، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ انسان کو اپنا ایمان بچانے میں، عزت بچانے میں اگر جھوٹ کوئی بولنا بھی پڑ جائے تو وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہوتا، اس کو توریہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور پھر اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اگر کسی اور دو فرد لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولا جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کے دو لڑے ہیں، میں ایک سے جا کے کہوں کہ وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ وہ اس کو گالیاں نکال رہا ہو، دوسرے کو میں کہہ دوں کہ وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ وہ بھی اس کی گالیاں نکال رہا ہو، جب یہ میری ایک لفظ کی وجہ سے ان کی آپس میں محبت پیدا ہو گئی، یہ محبت پیدا کرنا یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ ثواب ہے۔ اس لیے جھوٹ کی اور بھی کچھ قسمیں آئیں گی تو وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کن سے؟ منافقین سے، عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں سے، وہ جیسے عبداللہ بن رافع جیسے لوگوں سے، جب ان سے کہا جاتا ہے، عرفہ بن نعمان ایک بندہ تھا،
ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ منافقین کا یعنی کہ جیسے عبداللہ بن ابی تھا نا، اس انداز میں وہ بہت بڑا جناب ان کا ایک سرگنا تھا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے مومنین سے، ان منافقین سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں جیسا کہ لوگ ایمان لے آئیں، یہاں پر ایک بڑی پیاری اور محبت والی بات ہے جو اس آیت کریمہ میں کے اندر چھپی ہوئی ہے. وہ یہ بات کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ آخرت پر، مجھ پر دل سے ایمان لے آؤ فلاں فلاں، نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں فرمایا جا سکتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، کما آمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آقا علیہ السلام ایمان لے آئے، دلوں بے جانوں سے ایمان لے آئے. یہاں پر آمن الناس کا صیغہ بول کے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور نیک لوگوں کی شان کو بلند کر دیا ہے. فرمایا کہ کما آمن الناس، ایمان لے آؤ ایسے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. ایمان ایسے لے آؤ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. ایمان ایسے لے آؤ جیسے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لے آئے. ایسے ایمان لے آؤ. اور پھر یہاں سے ایک بات بھی جو کہتا ہے کہ میں تو جناب پکا مسلمان ہوں، ان سے پوچھا جائے نا کہ ایک مثال کے طور پر یہ عام مذہب ہے، تسی سنی ہو، وابی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، کی ہو، میں مسلمان ہوں. رب کائنات نے اگر صرف مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ رب العزت فرما دیتا کما آمنا، ایسے ایمان لے آؤ مسلمون، جیسے مسلمان ایمان لے آئے. اللہ رب العزت نے مسلمان کا ذکر نہیں کیا، مومنین کا ذکر نہیں کیا، کما آمن الناس لوگوں کا ذکر کیا. مطلب یہ پتہ چلا کہ کسی جو اگر کوئی نیک بندہ ہے، کوئی صاحب ولی آدمی ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرنا یہ خدا تعالیٰ کا حکم مبارک ہے. نیک بندہ، کسی کا پلو پکڑ لینا، کسی کے ہو جانا، دو رنگ چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، کسی ایک کی طرح ہو جانا یہ رب کائنات کا حکم مبارک ہے. اور پھر یہ مومنین کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لے آؤ کہ جیسے یہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں، جیسے یہ پیارے ایمان لے آئے ہیں. تم ان کی ایمان کی طرح ایمان لے آؤ. ان کے ایمان کی طرح کیا ایمان تھا؟ مال ہو تو تب بھی قربان، جان ہو تب بھی قربان، اپنا سب کچھ ہو تب بھی قربان. بس یار کی رضا میں راضی رہنا ان کی زندگی کا دستور ہوا کرتا تھا. ان کی زندگی کا ایک مشن ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کیسے خوش ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے ایک درخت کے نیچے چکر لگانا شروع کر دیا. کیا شروع کر دیا؟ بغیر وجہ سے، کوئی چیز نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی کچھ نہیں. ساتھ والے دوستوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ نے چکر کیوں لگائے؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا، ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ گزرا تھا، انہوں نے اس جگہ کے اوپر چکر لگائے تھے، میں نے اپنے والد کی وجہ سے اس جگہ کے اوپر چکر لگائے ہیں. پوچھا گیا کہ آپ کے والد نے کیوں لگائے تھے؟ کیا کوئی قبر تھی، کیا کوئی علامات تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے چکر کیوں لگائے؟ کہتے مجھے نہیں پتا اس میں ثواب ہے یا گناہ. میں ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، آمنہ کے لال نے یہاں پر چکر لگائے تھے، ہم نہیں جانتے اس میں علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، بس مصطفیٰ نے لگا دیے، ہم نے بھی لگا دیے. ہم پیچھے نہیں جاتے کہ اس نیکی میں کتنے درجات بلند ہوں گے، اس میں فلاں ہوگا، اس میں فلاں ہوگا. صحابہ نے ایسا ایمان لایا، ایسا ایمان لایا کہ انہوں نے ایمان لانے کی ایسی مثال قائم کی کہ قیامت تک کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا. اور پھر قالوا انؤمن، جب ان سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، نیک بندوں کی طرح ایمان لاؤ، علماء کی طرح ایمان لاؤ، دیندار لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بدبخت لائیں، جیسے یہ بے وقوف لائیں. آمن السفہاء، اس سے مراد یعنی کہ بدبخت اور یعنی کہ اس سے مراد یعنی کہ آمن السفہاء سے مراد بدبخت ہیں، جیسے یہ آپ کے جیسے لوگ ایمان لائیں، ہم ایسے ایمان لائیں. اب یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات یہ
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ پیارے صحابہ کی طرح، نیک لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، اچھے بندوں کی طرح، اولیاء کاملین کی طرح ایمان لاؤ۔ اب جو اولیاء کاملین کو بھونکے، ان کے خلاف بات کرے، ان کو پاگل کہے، ان کو سفہا کہے کہ جیسے یہ پاگل ایمان لائے، جو صحابہ کرام کے خلاف بھونکے، جو حضور کے اللہ کے نیک بندوں کے خلاف بھونکے، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بھونکے، جو اللہ کے نیک برگزیدہ حضور داتا صاحب کے خلاف بھونکے، وہ ایسا ہے کہ جیسے منافقین نے کہا تھا انؤمنو کما آمن السفہاء، یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ ایمان لائے، ہم تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں جناب، ہم تو بڑے ذی شعور لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے الا انہم، اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا خبردار ہم السفہاء، یہ پاگل نہیں ہیں جن کو تم پاگل کہہ رہے ہو، یہ ولکن لا یعلمون، مگر تمہیں علم نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے علم کی نفی فرمائی اور پیچھے ان کے شعور کی نفی فرمائی، اور اس سے مراد یہ بھی پتہ چلا کہ جو نیک لوگوں کے خلاف باتیں کرے، جو نیک لوگوں کے خلاف اپنی زبان دراز کرے، جو نیک لوگوں کی توہین میں چند کلمات بکواسات کی کرے، اللہ رب العزت خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ رب نے خود فرمایا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کہتے ہیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یہ گھاٹے والے لوگ ایمان لائے، ہم تو ایسے ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم جو ہے وہ گھاٹے والے نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان کی بات ہوتی ہے تو رب کائنات اس کا جواب خود ارشاد فرماتا ہے۔ جیسا کہ ابو جہل نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے سورت کو نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وہب، اے حبیب ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ جو ہاتھ مصطفیٰ کی جانب اٹھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ لوگ، پاگل ہیں وہ لوگ، نکمے ہیں وہ لوگ، علم والے نہیں ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، جو علماء کے خلاف بولتے ہیں، دیندار لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر انہیں علم ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اوپر فرمایا ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، نیچے فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں علم نہیں ہے۔ علم کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور اس سے بڑھ کے جہالت یہ ہے کہ شعور کا نہ ہونا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر پڑھا نہیں ہوتا مگر ان کے اندر وہ کہتے ہیں جاہل نہیں ہوتے، ان کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، وہ لوگ اچھے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن ہوتا ہے۔ تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے وہ جہل کے جاہل ہی رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ یعنی کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے میں شعور نہ ہونا۔ بندہ ظاہری 10 کلاسیں 20 یعنی کہ 15 جماعتیں نہیں پڑھا، ظاہری کالج کے اس نے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، ظاہری اس نے بستے کا بوجھ نہیں اٹھایا، مگر اس کے باوجود اس میں شعور ہے، اس کو بولنے کی تمیز ہے، اس کو بیٹھنے کی تمیز ہے، اسے ایک دوسرے سے کلام کرنے کی تمیز ہے، اسے ایک دوسرے کا مقام عزت سمجھنے کی تمیز ہے، گھر بسانے کی تمیز ہے، بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی تمیز ہے، اس کے لیے عذاب اتنا بڑا نہیں ہے۔ عذاب کس لیے بڑا ہے؟ ولکن لا یشعرون، جنہیں شعور ہی نہیں ہوتا، وہ جانوروں کی طرح بس کھا لیا سارا دن جناب، فیکٹری میں یا کوئی بھی کام کیا جناب، شام کو آ کے جناب وہ گھر والوں کو بھی گالیاں نکالیں، بچوں کو بھی گالیاں نکالیں، جی وہ فلانے کیوں کل لیندہ تھی مک گیا، فلانا انج ہو گیا، فلانا انج ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں جنہیں بولنے کا یعنی کہ پتہ نہیں ہوتا، ولکن لا یشعرون، وہ تو شعور والے نہیں ہوتے، اور شعور والا نہ ہونا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ بور تو نہیں ہو رہا، ذرا کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ ایک آیت کریمہ 2 رہتی ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی ختم کرنے کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس کا آپ جب شان نزول سنیں گے تو آپ کا روح راضی ہو جائے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے جناب وہ کرندوں سے ملتے ہیں، کفار سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیے اور دل منور کیجئے۔ ہوا اس طریقے سے تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام یہ رستے میں آ رہے تھے، اس میں رستے میں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ کھڑے تھے، تو اس نے اپنے یعنی کہ دوستوں سے مذاق میں کہا کہ دیکھیا جی اج میں انہوں مسلمانوں کی میں پاگل بنا۔ اچھا جب وہ قریب آئے اس نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھ کے چوما حضرت ابوبکر صدیق پاک کا، کہنے لگے آپ کی تو کیا بات ہے، آپ یار غار ہیں جناب، حضور کے ہم راز ہیں، ہم آپ کی طرف فدا ہیں، ہم تو حضور آپ کو بڑا مانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کی، جناب آپ تو کیا بات ہے، خطاب کے بیٹے ہیں، عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، یعنی کہ وہ منہ پر ملے تو چاپلوسی ایسی کی۔ جب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملنے لگے، جب اس ہستی سے ملنے لگے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں علی لوگوں میں ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہوا کرتے تھے، جب ان سے ملنے لگے ہاتھ آگے بڑھانے لگے تو حضرت مولا کائنات نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی وہ بھی جانتے ہیں جو اگلے کے دل میں ہوتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم منافق ہو، تم کہتے ہو ہمیں ایمان لائے، تم حالانکہ ایمان نہیں لائے، تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ قال وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو ایسے ایمان لائے جیسے آپ لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے۔ جب یہ کہا گیا مولا کائنات نے فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنا کلام قرآن مجید اتار دیا۔ یہ آیت کریمہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بات اور زبان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتاری۔ یار جس کی وجہ سے اللہ آیتیں اتار دے اس ہستی کا مقام کیا ہوتا ہوگا۔ اور پھر وہ وہاں پر آج بھی ایسے لوگ ہیں، سامنے مل جانا جناب کیا بات ہے جناب، چوری صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب جناب تھوڑے رنگ بندہ ہی کوئی نہیں، اگر کوئی کام ہونا میٹر لگوانا ہونا تو بڑی تعریف کرنی جناب کیا بات ہے، جب کام نکل جانا پھر جناب وہ ٹیشو کے پیپر کی طرح پھر وہ بس کام کیا صاف کر دیا۔ اسی طریقے سے یہی حال ہمارے آج کے معاشرے کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ابھی منافقین کی کمی نہیں ہے، ذرا سا کام ہو تو جناب کیا بات ہے، منہ پہ مل گئے حضرت صاحب آپ کی تو کیا بات ہے، باہر نکل گئے حضرت صاحب تیری بات ہی کوئی نہیں، تھوڑا سا جملہ اور بدل دیتے ہیں، حضرت صاحب آپ کی کیا بات ہے، باہر نکل گئے حضرت صاحب آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں منافقین کی علامات پائی جاتی ہیں، یہ رب کا قرآن ہے، میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس معاشرے میں بھی اگر اس وقت عبداللہ بن ابی جیسے ہو سکتے ہیں، اس معاشرے میں بھی منافقین ہو سکتے ہیں۔ آج کی ہماری آخری آیت کریمہ اللہ یستہزئ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پیارے حبیب، پیارے صحابہ، یہ جو آپ سے مذاق کرتے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ اللہ تم سے بدلہ لے گا، یہ جو تم مذاق کرتے ہو۔ اور مذاق جو ہے وہ مذاق کرنا کچھ طریقوں سے حرام بھی ہے، جس کے اندر اگلے کی دل آزاری ہو وہ مذاق حرام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، ساری زندگی مذاق کبھی نہیں کیا۔ مذاق کرنا حرام ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے مثال الٹا نام پکارنا، اس کا نام محمد بخش ہے، ممیاں یا فلاں کوئی بھی ہم جیسے گھر میں نام رکھتے ہیں، یہ اس کا دل آزاری ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اور طرح کے بھی مذاق ہیں، ہم بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے مذاق ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں فیکٹری میں، کاروباری معاملات میں بڑی طرح کے مذاق ہوتے ہیں۔ میں جی مذاق کیتا تھی، اگلے کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے، مصطفیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو اگلے کی دل آزاری کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو بھی آیا، میرے مصطفیٰ نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، حتیٰ کہ کافر کی بیٹی بھی آئی تو میرے مصطفیٰ نے اس کے سر انور پر آپ نے اپنی چادر مبارک رکھ کے فرمایا کہ میں کسی کافر کی بھی دل آزاری نہیں کرتا۔ ہم تو اس نبی کے جان کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے، مذاق میں بھی نہیں کریں گے۔ مذاق تو وہ حرام ہے، اور مزاح کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی اور ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے سفر پہ جانا ہے تو مجھے کوئی سواری چاہیے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ تو کہنے لگا کہ حضور اونٹنی کا بچہ، تو میں اس پر کیسے سوار ہوں گا؟ اب زبان مصطفیٰ تھی، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور نے غلط کہا ہوگا، نہیں جی اونٹنی کا بچہ نہیں، اونٹنی اسے دے دو۔ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا وہ تو حق ہے۔ آقا علیہ السلام سے جب دیکھا کہ وہ پریشان ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اونٹ قیامت ایسے نہیں ہوئے کہ جڑ بغیر ماں تو جمع ہے۔ اس لیے یہ ایسے مزاح، یہ سنت مصطفیٰ ہے جو دل کو خوش بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، ایویں اپنے کو کہانی سنانا، یہ فلانا انجو اگلا ہنسے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، اس پر لعنت ہے۔
اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو بیان کی جائیں، مگر وقت کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ یستحیی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پیارے حبیب، پیارے صحابہ، میرے پیارے بندو، یہ تم سے مذاق جو کرتے ہیں نا کافر، یہ بدبخت، یہ منافق، ان سے کہہ دو کہ رب کائنات تمہارے مذاق کا تمہیں بدلہ دے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور تمہاری رسی کو ڈھیلی کرے گا، تم سرکش ہو جاؤ گے، پھر ایسا کھینچے گا جیسا کہ وہ ڈوری، ہمارے یہاں پتنگ اڑاتے ہیں نا بچے، تو ڈوری کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہلکا سا تنکا لگانے کی وجہ سے وہ ساری زمین پر آ جاتی ہے، بے شک وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لے۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب بڑے عقل مند ہیں، انہوں نے نقد کو چھوڑ کے ادھار کیا، جنت پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے، ہم نے تو دیکھی نہیں، ہم تو جناب بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو کافروں سے بھی بنا کے رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھتے ہیں، جو جتنے لگا یعنی کہ چڑھتے سورج کو ہم سلام کریں گے، جس اقتدار آنے لگا ہم اس کو سلام کریں گے، اگر مسلمان جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آپ طرح ہیں، اگر کافر جیت جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو سارے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں نا، فرمایا طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی کو ایسے ہم کھینچیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ کیسے دیتا ہے۔